چھوڑتے ہیں، کوئی بری بات چھوڑتے ہیں تو ایک فائدہ سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی برا کام کرتا تھا وہ چھوڑ دیا تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہو گیا۔ جائز کام چھوڑ دیں، کھانا پینا آپ نے چھوڑا، کوئی کام نیا کام آپ نے کوئی نہیں کیا، بلکہ جو ایک روٹین کا کام تھا اس کو روک دیا، تو صرف اپنی روٹین کو ایک دن کے لیے روک دینا، یعنی صبح سے شام تک کے لیے روک دینا، اس میں فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فائدہ بیان فرما دیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہر چیز کا فائدہ تلاش کرتے ہیں نا کہ اس میں فائدہ کیا ہوگا۔ روزے میں بھی ہو سکتا ہے ان کو ایک سوال پیدا ہو کہ یار صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فائدہ بیان فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ ملے، پرہیزگاری ملے۔ روزے کا پرہیزگاری سے تقوی سے ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہے یا دیگر عبادت ہے، اس میں انسان اکثر کوتاہی کر جاتا ہے، کبھی تنہا ہے، اکیلا ہے، نماز آگے پیچھے ٹائم ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، اور دیگر چیزیں ہیں، جب تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ اس کو اس طریقے سے نہیں کر پاتا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کے سامنے ہیں اسی طرح آپ تنہائی میں ہوتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے کھانا پینا نہیں کرنا کیونکہ روزہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے دوسری عبادتوں کی طرح کہ جس وقت آپ تنہائی میں ہیں تو اکیلے میں ہونے کی وجہ سے کچھ کمی بیشی ہو جائے، کوئی معاملہ اوپر نیچے ہو جائے، نہیں۔ پیاس کی شدت جتنی ہو، بھوک کی شدت جتنی ہو، انسان اکیلے کمرے میں ہی ہو، کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، کوئی اسے روکنے والا نہ ہو، پورے گھر میں اکیلا ہے بندہ، روزہ لگ رہا ہے، شدت لگ رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا روزہ ہے۔ اب تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا نا، اب تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، تو جواب کیا دے گا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ تو یہ جو ہمیں کیفیت ملتی ہے نا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، کہ دوسری چیزوں میں ہمیں یہ اتنا زیادہ میسر نہیں ہوتی جتنا ہمیں روزے کے معاملے میں یہ تقویٰ ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی بنو۔ لہذا متقی بننے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا کہ وہ روزوں کی کثرت کرتا رہے، اور بعض جگہوں پر یہ ہے بھی صورت کہ جب انسان گناہ سے بچنا چاہے، بالخصوص جو جنسی خواہشات میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو گناہ سے بچنا چاہے تو اس کا حل یہی بیان فرمایا ہے کہ وہ روزے رکھے۔ جب وہ روزے رکھنا، عام دنوں میں روزے رکھنا شروع کرے گا تو کیا ہوگا کہ اس کا نفس مغلوب ہوتا رہے گا، اپنے آپ پر اسے ایک اختیار حاصل ہوتا ہے نا، کہ جو چیز صبح سے رات شام تک کے لیے جناب کھانا پینا نہیں ہے، تو یہ اس کا اپنے نفس پر ایک کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ جن کا اپنے نفس پر بالکل بھی کنٹرول نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، تو پتہ کیا چلا کہ ان کا ان کے نفس پر ذرہ برابر بھی کنٹرول نہیں ہے، کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کے سامنے وہ اپنے 2 وقت کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے، چند گلاس پانی نہیں چھوڑ سکتے، چند گھنٹوں کی بات 12 14 15 گھنٹے زیادہ سے زیادہ وہ اس دورانیے میں جو ہے بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے، حالانکہ روزہ رکھنے والے جانتے ہیں کہ کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ بالکل آسان فرما دیتا ہے، اور جو ہے اتنی کوئی مشقت نہیں ہوتی کہ بندہ جو ہے سب پکڑ کر بیٹھ جائے کہ پتہ نہیں کیا کر لیا، نہیں، سارے کام روٹین سے چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک آسانی کے ساتھ یہ وقت جو ہے دورانیہ گزر جاتا ہے، اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے افطار کا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں، پھر اس کے بعد ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا یہ عالم ہوتا ہے، یہ وقت ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے ماہ رمضان کے مکمل ہونے کا، کہ اس وقت جو ہے جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے ہوں، جس نے عبادتیں کی ہوں، تو وہ تو کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے رمضان جو ہے اچھے طریقے سے گزار لی۔ لیکن جس نے صرف سیزن بنایا ہو، جس نے صرف اسے کمائی کا ذریعہ سمجھا ہو، نہ روزے نہ رمضان، تو وہ آخری دن بھی شکوہ کر رہا ہوتا ہے یار مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔
مزہ کیوں نہیں آیا؟ جو مزہ دینے کے لیے آیا تھا وہ تو تم نے لیا نہیں، تم دوسرے مزوں کے چکر میں پڑے ہو، تم اس مزے کے چکر میں پڑے ہو جو سال کے 11 مہینے بھی تم حاصل کر سکتے ہو، تو وہ مزہ تو تھا ہی نہیں اس میں، وہ مزہ تو لینا ہی نہیں تھا جس مزے کے چکر میں تم گئے۔ یہ جو دنیاوی مزہ ہے یہ تو زندگی بھر نہیں ملنا، موت سے ایک لمحہ پہلے بھی بندہ یہی کہہ رہا ہوگا یار مزہ نہیں آیا، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان کی فطرت ایسی، انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اسے ایک پوری سونے کی وادی بھی دے دی جائے نا تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ کہے گا ایک اور چاہیے۔ اور ایک فرمایا ایک مقام پر کہ اگر اسے دوسری وادی بھی دے دی جائے تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا، ایک اور چاہیے۔ تو یہ جو دنیا داری کے معاملات ہے نا، یہ جو خواہشات نفسانی ہے، اس میں کبھی پیٹ بھرتا نہیں ہے، اس میں بندہ آگے ہی آگے چلتا رہتا ہے، کبھی اس میں بندہ یہ نہیں کہتا کہ جناب مزہ آ گیا، وہ ہمیشہ یہی کہہ رہا ہوتا جی مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ کیا ہے اس سے دوسرا جو ہے دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ انسان نعمتوں کا منکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان جو ہے ہم نے مال کمانے کا سیزن بنا لیا ہے، یہ در حقیقت مال کمانے کا سیزن نہیں ہے، مال کمائے بندہ جتنا کمانا ہے، لیکن در حقیقت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا من ہے، یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو بہت سی کمپنیز کی طرف سے نا آفر آ جاتی ہیں کہ جناب اس کے ساتھ یہ فری ہے، اس کی اتنی قیمت گرا دی گئی وغیرہ وغیرہ، وہ بہت سارے پیکیجز اور آفر جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام کے دروازے کھلتے ہیں نا وہ کوئی دنیا دار نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کرم اتنا ہوتا ہے کہ ایک نیکی پر 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ ایک نیکی آپ کرو تو اب مجھے بتاؤ مارکیٹ میں کوئی ہے کہ جو 1 پر 70 دینے والا وہ نہیں ہے، لیکن ان کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہ بھی کم سے کم ہے، یضاعف لمن یشاء، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت تو 700 درجات تک جو ہے نیکیوں کو لے جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ فرما دے، اس کے انعامات کی کوئی حد تو ہے نہیں نا۔ تو جو اصل کام کے لیے ہمیں یہ ماہ رمضان اللہ نے عطا فرمایا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، جس مقصد کے لیے زندگی دی گئی اس کو چھوڑ دیا۔ زندگی دی گئی تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کرنے کے لیے، حضور کی ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے، وہ زندگی آج ہم نے دنیا داری میں لگا دی ہے کہ جناب حضور کے دین کی جب بات کی جائے، چاہے دین سیکھنے کے حوالے سے ہو یا دین کے لیے قدم آگے بڑھانے کے حوالے سے ہو، ہم جناب بالکل بزدل اور کمزور بن کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ دنیا داری کے لیے بڑے سے بڑا رسک لینے کو تیار ہے، دنیا داری کے لیے بندہ امریکہ جانے کو تیار، دبئی جانے کے لیے تیار، ہر مقام پر کسی دنیا کے کونے میں لے جاؤ، نوٹ ملنا چاہیے، ڈالر ملنا چاہیے، بندہ جانے کے لیے تیار ہے ہر وقت۔ اس وقت نہ ماں کی محبت، نہ باپ کی محبت، نہ اولاد کی فکر، سب کچھ برداشت کر لے گا بندہ۔ کیوں؟ کیونکہ نوٹ اس کے لیے سب، ماں بچوں کی جدائی برداشت کر لیتی ہے، بچے ماں کی جدائی برداشت کر لیتے ہیں، سب ہو جاتا ہے، اچانک دل مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بات دین کی ہوتی ہے تو ایک گلی سے دوسری گلی تک جانے میں بھی خوف آ رہا ہوتا ہے۔ بات جب دین کی ہوتی ہے، دین کے حصول کی ہوتی ہے، یا دین کے لیے کچھ قربانیاں دینے کی ہوتی ہے، تو جناب ماں کی ممتا بھی آ جاتی ہے، اولاد کی ذمہ داری بھی۔ اچھا کل تلک جو انتہائی غیر ذمہ دار رہا ہو اپنی فیملی کے معاملے میں، اب وہ اچانک ذمہ داری کا احساس اسے ہو جاتا ہے، نہیں جناب پہلے اسلام نے ہمیں یہ دیا ہے، پہلے خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، تم اب آ کر ہمیں بتاؤ گے کہ پہلے اسلام نے کیا حکم دیا ہے پہلے کے؟ اور اگر اتنی ہی فکر تھی تو کل تک یہ ذمہ داری کہاں تھی؟ عام حالات میں یہ ذمہ داری کہاں ہوتی ہے؟ تو یہ یاد رکھو کہ ذمہ داریاں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ہمارا تعلق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے بڑھ کر جو ہمارا تعلق ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمارا تعلق ہے۔ تو جب بھی بات دین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے تو ہمیشہ دنیا داری ہم پر غالب ہو کر ہمیں پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے رب سے تعلق نہیں جوڑا، ہم نے اپنے رب سے رشتہ ہی نہیں جوڑا۔ یہ اتنا عظیم مہینہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کو بھی ہم جو ہے نا چند ٹکوں کے پیچھے ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب زندگی میں مزہ نہیں رہا یا رمضان میں مزہ نہیں رہا، تو رمضان کا مزہ لیا ہی کب تھا؟ رمضان کا مزہ یہ تھوڑی ہے کہ ڈے نائٹ آپ کام کرتے رہے، رمضان کا مزہ تو یہ ہے کہ صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہے۔
رمضان کا مزہ تو یہی کہ راتوں کو تراویح میں کھڑے ہو، تراویح کے علاوہ بھی آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کو وقت دیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کریں، تہجد گزاریاں کریں، اس کی بارگاہ میں دعائیں کریں، تو کچھ کریں گے تو لذت ملے گی نا۔ دینداری، روحانیت، قلبی لذت، قلبی سکون، وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ بس کوئی جناب ہمیں ایک انجیکشن لگائے اور ساری چیزیں ہمیں ایسے ہی مل جائیں، ہاں کوئی ایک تعویذ بنا کر دے اور ساری روحانیت ہمارے اندر آ جائے۔ کیا حلوہ سمجھ رکھا ہے؟ دنیا داری تو ہم اس طرح لے نہیں سکے، اور دین کو ہم نے اتنا آسان سمجھا ہے کہ سب کچھ گھر کے بستر پر، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جتنی محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ دین کے لیے کرنی پڑے گی۔ اپنا صبح سے رات تک، رات سے صبح تک وقت دیتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار کچھ دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور دین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ بس کوئی خواب میں آئے اور سکھا جائے، کوئی آئے اور حضرت خضر علیہ السلام آئے ہاتھ ملا کر چلے جائے، بس سب کچھ ایک ہی لمحے میں ٹرانسفر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ممکن ہے، لیکن خدا اس کے رسول نے تمہیں یہ راستہ نہیں دیا۔ وہ تو جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ ہزاروں میں ایک، لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، انکار نہیں ہے، لیکن صرف اس چیز کا انتظار کرنا یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، اور طاقت کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا دین کے لیے کچھ خدمت اور کچھ جو ہے وقت بھی نکالنا چاہیے۔ ماہ رمضان کو عبادتوں میں گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتنا کرم ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے اتنا کرم ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا، قال اللہ عز و جل کل عمل ابن آدم لہو، انسان کا ہر عمل اس کے لیے الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، اللہ فرما رہا ہے کہ انسان کا روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، میں ہی اس کی جزا، اس کا بدلہ دوں گا، والصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، فإذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخر، جب کوئی روزہ رکھے تو یہ چیخنا چلانا نہ کرے، فضول گوئی نہ کرے، یہ نہ کہے کہ جناب روزہ لگ رہا ہے، روزہ لگ رہا ہے، اور افطار کا وقت کب ہو گئی، اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ ایک کام کیا ہے تو صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اسے مکمل کرے، اور اس طرح کی فضول گوئی، چیخنا چلانا، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار روزہ اس نے رکھا، ہماری زندگی عذاب ہو گئی، کہ جناب غصہ اور یہ وہ سب چیزیں، کیا ایک روزہ سے چند گھنٹوں کی بھوک برداشت نہیں ہوئی؟ کیوں؟ اتنی بھی صلاحیت نہیں تھی کہ جناب وہ تھوڑی دیر کی بھوک برداشت کر سکتے، تو یہ سب سلسلہ جو ہے روزے کو خراب کر دیتا ہے۔ حضور نے پہلے ہی فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ اس طرح کے کام نہ کرے، تو اور کیا کرے؟ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اسے کوئی گالی دے، اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرے، تو اسے چاہیے کہ بس ایک بات کہہ دے، انی صائم، کہ یار میں روزے دار ہوں۔ وہ لڑائی جواب میں نہ کرے، گالی کے بدلے گالی نہ دے، بلکہ وہ صرف اتنی بات کہہ دے کہ بھائی میں روزے دار ہوں، روزے کا احترام کرے۔ تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفس محمد، یہ تو احکام بیان ہو گئے کہ اس طرح کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک روزے دار کے منہ سے آنے والی بو رب کے نزدیک مشک سے زیادہ قیمتی اور محبوب ہے۔ اور فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں، اذا افطر فرح بفطری، جس وقت وہ افطار کرتا ہے اس وقت ایک خوشی ہوتی ہے۔ کیا خوشی ہے؟ کہ ایک تو چلو اسے کھانا پینا مل گیا، اس کے جسم کو راحت ملتی ہے، ایک اس کی روح کو راحت مل رہی ہوتی ہے کہ خدا کا شکر ہے میں نے اتنی عظیم عبادت کو مکمل کر لیا۔ ایک غیر روزے دار افطار کر رہا ہو اور ایک روزے دار افطار کر رہا ہو، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے قلبی کیفیات۔ غیر روزے دار کیا بس جس طرح دوسرا کھانا اس طرح کھانا سمجھ کے کھا رہا ہے، لیکن روزے دار جو افطار کر رہا ہے صرف کھانا سمجھ کے نہیں کھا رہا، اسے کامیابی کا احساس بھی ہے، اسے ایک روحانی تقویت بھی حاصل ہو رہی کہ خدا کا شکر ہے کہ میں یہاں تک پہنچا اور میں نے یہ مکمل کی عبادت۔ تو فرمایا ایک تو یہ خوشی ہوتی ہے، دوسری خوشی کب ہوگی؟ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اصل خوشی جب کل قیامت کے دن ہی اپنے رب سے ملے گا یا موت کے وقت اپنے رب سے ملے گا، تو دوسری خوشی اس وقت ہوگی۔ اب اس کا رب اسے کیا کیا تحفے عطا فرمائے گا،
یہ تو اسی وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ جب رب کریم سے ملاقات ہوگی۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ جو عبادت ہے بہت خصوصی عبادت۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الاعمال عند اللہ عز وجل سبع، 7 قسم کے اعمال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں۔ 2 عمل وہ ہیں جو واجب کرنے والے ہیں۔ واجب کیا کہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا تو جنت واجب، ایمان رہ گیا اگر کفر کر کے اس دنیا سے گیا تو جہنم واجب۔ وعملان بامثالہما، 2 اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جو برابر برابر ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک گناہ کیا تو جزا میں 1 گناہ لکھا جائے گا، نیکی کا صرف ارادہ کیا، نیکی نہیں، نیکی کا ارادہ کیا تو بھی 1 نیکی لکھی جائے گی۔ تو یہ 2 کام وہ ہو گئے جو برابر برابر۔ وعمل بعشر امثالها، کچھ کام وہ ہے، ایک کام وہ ہے کہ جو 10 گنا ہوتا ہے، وہ کیا؟ 1 نیکی کرو تو 10 گنا اجر ملے گا۔ وعمل ب700، بعض اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جو 700 گنا تک بڑھا دیے جاتے ہیں۔ وہ 700 گنا تک کیا ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے، الدرہم ب700 والدینار ب700، درہم دینار فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور وعمل لا يعلم ثواب عاملہ الا اللہ عز وجل، ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب کوئی جانتا ہی نہیں، صرف اللہ جانتا ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ مخلوق نہیں جانتے اس کا ثواب کیا ہوگا۔ پیچھے تو بتا دی نا کہ 700 گنا تھا، کیا اس سے زیادہ 10 گنا، پر ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب کوئی جانتا ہی نہیں کتنا ہوگا، یہ بس رب کو معلوم ہے۔ حضور وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ کیا ہے؟ والصیام للہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا۔ فرمایا لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ عز وجل، کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا، فرمایا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ رب جانتا ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ اس بات سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہمیت بیان فرمائی کہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ ظاہر ہی نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لکل شیء زکات، ہر شخص کے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکات ہوتی ہے۔ ہم مال کی زکات نکالتے ہیں نا، اور کیا کہتے ہیں کہ تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے، تاکہ ہمارا مال محفوظ ہو جائے، یہ 2 چیزیں۔ وہ مال کی زکات ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر شے کی زکات ہوتی ہے، بدن کی بھی زکات ہوتی ہے۔ حضور بدن کی زکات کیا ہوتی ہے؟ وہ زکات الجسد الصوم، کہ روزہ جو ہے وہ بدن کی زکات ہے۔ اب بدن کی زکات کیا ہے؟ بدن محفوظ بھی ہو سکتا ہے، پاکیزہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر تحقیقات تو یہ ہے کہ آج کل کینسر کا جو مرض ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، کہا کینسر کا علاج ہی روزہ ہے، کینسر کا علاج ہی روزہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا کہ یہ تحقیقات یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان کو چند دن ایسے گزارنے چاہیے کہ جس میں وہ پورا دن بھوکا رہے۔ اس سے ان کی ایک جناب ہے کہ انہوں نے پورا چارٹ بنایا کہ جسم کے کچھ حصے گل رہے ہوتے ہیں، جسم جب بھوکا ہوتا ہے تو انہی گلے میں حصوں کو کھا کر ختم کر لیتا ہے، تو وہ جو کینسر بننا ہوتا ہے وہ پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو 8 سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے انسان کو بھوکا رہنا چاہیے، ایسے چند دن گزارنے چاہیے۔ پوچھا گیا جناب سال میں ایسے کتنے دن گزارے؟ تو بولا کم سے کم 1 مہینہ تو ہو، مہینہ بھر تو ایسا ہو کہ جس میں انسان صبح سے شام تک بھوکا رہے۔ تو یہ جو تحقیقات آج پیش کی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کینسر جیسے مرض سے بچ سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ علاج عطا فرما دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی ہر سنت میں وہ جو نیکی ثواب اخروی فائدہ تو ہے، دنیاوی فائدے سے بھی خالی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ وہ دنیا جب وہاں تک پہنچتی ہے، وہ تحقیقات وہاں تک پہنچتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک طریقہ جو تمہیں دیا ہے نا، اس کا دنیاوی فائدہ بھی موجود ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپناؤ، بیماریوں سے بھی بچو اور بہت سی خرابیوں سے بھی محفوظ رہو گے۔ اور اس کی ایک مثال یہ روزہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، روزہ جو ہے بدن کی زکات ہے۔ انسان کچھ وقت بھوکا رہے گا، بہت سے فوائد اسے حاصل ہوں گے اور بدن کی گویا کہ زکات نکلتی رہے گی۔ وَالصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ،
کہ روزہ آدھا صبر ہے، اور واقعی ہے کہ انسان بہت سی چیزوں پر جو ہے اختیار کے باوجود اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو صبر اسی کو تو کہتے ہیں۔ ورنہ ہمارا صبر کہاں ہونا ہوتا ہے؟ جہاں ہمارے اختیار ختم ہو جاتا ہے وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یار بس میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، ابھی تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہی تھا، کیونکہ اختیار ختم ہو گیا، سامنے بندہ طاقتور زیادہ ہے، تو ابھی اگر معاف نہیں کیا تو پھر کب معاف کرنا تھا؟ کمال یہ ہے کہ صبر اس وقت کرے کہ جب سامنے کمزور آدمی ہو۔ سامنے جب کمزور ہوتا ہے تو ہم کوئی حد نہیں کرتے جناب اس پر ظلم کرنے کی، اور اچھی طریقے سے ہم بدلہ لیتے ہیں اس سے، اور کیا کچھ اس کے ساتھ نہیں کرتے۔ لیکن سامنے جب طاقتور ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یار چھوڑو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، تو اللہ کی رضا کے لیے تم نے اس کو معاف نہیں کیا ہے، تم نے اپنی جان بچائی ہے، کیونکہ سامنے طاقتور تھا۔ یہی حالات آج ہمارے ملک پاکستان کے بھی ہے کہ جماعتیں آتی رہتی ہیں، احتجاج ہوتے رہتے ہیں، اب کون کیا کچھ کر کے نہیں گیا ماضی میں، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ جو سارے کام آج ہو رہے، اس سے بڑھ چڑھ کر کام ہو چکے، ریکارڈ میں موجود، سوشل میڈیا کے ریکارڈ میں بھی، میڈیا کے ریکارڈ میں بھی۔ وہ یہی چینل ہوتے تھے، یہی چینل وہ ساری فلمیں چلایا کرتے تھے، کون کہاں آگ لگا رہا ہے، کون کہاں حملے کر رہا ہے، کون کس پر ظلم و تشدد کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت جائز تھا، کیونکہ طاقتور کے سامنے طاقتور تھا، بولا سب چلتا ہے، چلنے دیا۔ آج مخلصین لوگ بیٹھے ہیں، اور سچ اور جھوٹ کو کس طرح مکس کیا جا رہا ہے، کس طرح جھوٹ کو سچ بنا کر میڈیا پر پیش کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا سے یہ بات چھپی نہیں ہے۔ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، یہ وہاں نظر آ رہا ہے، کون ظلم کر رہا ہے، کون مظلوم ہے۔ انتہا کی بغیرتی ہے کہ مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کر دیا اور ظالم مظلوم بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے کمزور لوگ ہیں، سامنے نہتے لوگ ہیں، سامنے جو لوگ موجود ہیں تو ان کی پشت پناہی پر کوئی غیر ملکی طاقت نہیں ہے۔ جو لوگ موجود ہیں وہ اسلحہ لے کر نہیں بیٹھے ہیں، ورنہ اسلحہ لے کر گھومنے والے، ہزاروں لاکھوں جانے لینے والے، ابھی ماضی قریب کی بات ہے کہ انہیں بحال کیا گیا ہے۔ تو اگر انصاف کی بات تھی تو کیوں بین لگ گیا تھا تو بس لگ گیا، جو ظالم ہے وہ ظالم ہی رہے گا قیامت تک، جب تک اس کے سدھار کی جو ہے دلیلیں سامنے نہ آ جائے۔ لیکن نہیں، عجیب مکس پریڈ ہے جناب، کہ جو ظالم ہے، ظالم تو ظالم سے ہی دوستی کر سکتا، مظلوم کے ساتھ اس کا کب گزارا ہے، اور مخلص لوگوں کے ساتھ، مخلص تو ہوتے ہی وہ ہے، مخلصوں کا تو کام ہی ہے کہ جو تنہا رہ جاتے ہیں۔ کل صحابہ کرام مخلص تھے، تنہا ہی تو تھے، کتنے منافقین تھے جو ساتھ جڑے اور پھر الگ ہو گئے، پھر وہ کفار کہ اپنے قریبی رشتہ داری کی کوئی پاسداری نہیں، وہاں پر جناب انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن فتح کس کی ہوئی؟ جو مخلص تھے، فتح انہیں کی ہوئی بالآخر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر میدان میں کھڑے تھے۔ کبھی فتح تو اس طرح ہوتی ہے کہ میدان آپ کا ہوتا ہے، کبھی فتح اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اس میدان میں آپ کی ہار ہو جاتی ہے، قیامت کے دن میدان آپ کا ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کو فتح کامیابی کی صورت میں دی جاتی ہے، کبھی آپ کو فتح ناکامی کی صورت میں بھی دی جاتی ہے۔ فتح یہ نہیں ہے کہ یہاں جیتا کون اور ہارا کون، فتح یہ ہے کہ کس نے حق کی بات کی ہے اور کون حق کے ساتھ ڈٹا رہا ہے، کون بک گیا، کون جھک گیا، کون جھوٹا تھا وہ ہار گیا۔ حقیقت میں فتح اسی کی ہوئی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخلص رہا، کیونکہ سب سے بڑا میدان تو کل قیامت کے دن لگنا ہے، سب سے بڑی عدالت کل قیامت کے دن لگنی ہے، وہاں فیصلہ ہوگا کہ سچا کون اور جھوٹا کون۔ اور یہ دنیا میں قیامت تک کسی نے نہیں رہنا ہے، اپنی طاقت کے بل پر، اپنی دولت کے بل پر، اپنے اختیارات کے بل پر آج جو دل چاہے کر لیا جائے۔ اختیارات کتنے سال کا ہے؟ ہمارے یہاں تو ہوتے ہی 5 سال کا ہے، اور 5 سال بھی پورے ہو نہ ہو، لیکن جتنے بھی سال کا ہو ختم تو ہوگا۔ قیامت کے دن تو سب نے جانا ہے، قیامت کا دن سب نے دیکھنا ہے، اور حضور فرماتے کہ جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا نا، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اختیارات دیے تھے کیا ہوا،
جب تک اپنے اختیارات کا جواب نہیں دے لیں گے نا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، جب تک وہاں سے چھٹکارا نہیں ملے گا، کل سب نے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ اور جو مخلص ہیں، جو دیندار ہیں، جو رسول اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ لیے کھڑے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ رسول اللہ خود انہیں اپنے آغوش رحمت میں لیں گے، حضور خود ان کی عزت بڑھائیں گے۔ عزت کیا ہوتی ہے کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اور جتنے اپنے منصبوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے یا جتنے ظالمین ہیں اور جتنے جھوٹے ہیں، تو صرف دو باتیں کہوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین بھی خدا نے کہا ہے، لعنت اللہ علی الظالمین بھی خدا نے کہا ہے۔ مظلوموں کے صابرین کے تو ساتھ ہونے کا اس نے وعدہ فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، سچوں کے ساتھ وہ ہے، سچوں کے ساتھ رہنے کا وہ حکم دیتا ہے، صبر کرنے والوں کی کو جو ہے اپنی معیت کا حکم دیتا ہے، لیکن ظالموں اور جھوٹوں کو وہ لعنت کرتا ہے، اور جس پر رب لعنت کر دینا تو دنیا میں بھی لعنتی اور آخرت میں بھی لعنتی ہوگا۔ تو بہرحال ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ دنیا ہے، یہ اتار چڑھاؤ آتا رہے گا۔ کامیابی یہ ہے کہ کیا آپ حق کے ساتھ تھے، کامیابی یہ ہے کہ کیا آپ نے حق کی بات کی، بس یہی کامیابی ہے۔ حق کے ساتھ رہو، حق کا ساتھ دیتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہمارا روزے کا ہے، اس کے ذمن میں بات آ گئی، اور یہ دعا بھی کرتے رہیں، کوشش بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے سنی مسلمانوں پر رحم فرمائے کہ جن کی جانیں آج خطرے میں ہیں ان پر رحم فرمائے، جو حق کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اپنی دنیا داری کے لیے نہیں نکلے۔ کل لوگ دنیا داری کے لیے نکلے تھے نا، توڑ پھوڑ انہوں نے بھی کی تھی، لیکن یہ جو طبقہ ہم اہل سنت کا ہے، یہ دنیا داری کے لیے نہیں ہے۔ یہ کون سی حکومت مانگ رہے ہیں؟ یہ کون سا ان کا یہ تقاضا ہے کہ کسی کی حکومت گرائی جائے؟ کیونکہ گرے گی تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار آپ اس کی حکومت گرا کر خود آنا چاہتے ہیں۔ حکومت گرانے کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے، کسی کا منصب چھیننے کا تو مطالبہ ہی نہیں۔ ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ جناب آپ ایک ملک سے اپنے تعلقات ختم کریں سفارتی، تو اس میں کون سا ظلم ہے؟ اتنا تو اختیار ہر بندہ رکھتا ہے، اور ملکی قانون یہ اختیار دیتا ہے۔ بہرحال اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، ہم خود مسلمان ہونے کے باوجود بہت سی ایسی باتوں کا شکار ہیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یہ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ آج پہلے بات سماعت کر لیجیے کہ آج ہمارے ہاں رمضان کی قدر نہیں رہی، کھلا کھانا پینا چل رہا ہے مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کی بستی میں۔ مسلمان کہلانے والا شخص، اس کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ روزوں کا مہینہ ہے، حالانکہ ایک وقت تھا، ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا کہ وہ ماحول ہوتا تھا کہ روزہ نہ بھی رکھے تو لوگ روزے کا احترام ضرور ہوتا تھا، لیکن آج کیا حال ہے کہ ایک جوان آدمی، ایک تندرست آدمی نہ روزے رکھ رہا ہے نہ روزوں کا احترام، منہ میں اس کے پان گٹکا ہو روزے کی حالت میں، وہ کھلے عام بریانیاں بک رہی ہیں، اور جناب وہ وہاں پر رش لگا ہوا ہے دن کے اوقات میں، دوپہر کے وقت میں۔ ہمارے پولیس کو، قانون کو اس بات پر بھی ایکشن لینا چاہیے کیا تماشا ہو رہا ہے، ورنہ پہلے آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اس چیز سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ ایک مجوسی جو مسلمان نہیں ہوتا، جو آگ کو پوجتا ہے، اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا رمضان کے ایام میں بازار میں کھڑا کچھ کھا رہا، ان کا تو روزہ نہیں تھا نا، تو اس نے جا کر اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا، ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس نے کہا بابا جان کیا ہوا؟ کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے رمضان ہے، مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ ہے، مسلمان لوگ روزوں سے ہیں، ان کے سامنے کھانا پینا کر رہا۔ تو اس نے کہا کہ ہمارا تو روزہ نہیں نا، ہم تو اس سے آزاد ہے۔ اس نے کہا اگرچہ ہمارا روزہ نہیں ہے، لیکن جس کا روزہ اس کا احترام کر، اگر تجھے اتنا ہی بھوک کی طلب ہے کھانا پینا کرنا گھر کے اندر جا کر، تو ٹھیک ہے، وہ بات ہو گئی، اس نے بچے نے مان لیا۔ کہتے جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اسے اچھی جگہ پر دیکھا گیا، اس مجوسی کو جنت میں دیکھا گیا، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم تو مسلمان نہیں تھے، تم جنت میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہ جو میں مسلمانوں کے روزوں کا احترام کرتا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب سے مجھے ایمان کی دولت مرنے سے پہلے عطا فرما، کیا کر دیا؟ مرنے سے پہلے، موت سے پہلے ایمان کی دولت۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا،
تو اس پر ایک انعام، ایک تحفہ تو یہ ہوتا ہی ہوتا ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے اسے ایمان دے دیا جاتا ہے، کیونکہ رب کے نزدیک سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو جنت جنت، ایمان ہے تو ہم امتی ہیں، ایمان ہے تو ہم مرید ہیں، ایمان ہے تو ہم مومن ہیں، ہم اس کی نعمتوں کے مستحق ہیں۔ تو جب جس سے وہ راضی ہوتا ہے نا، وہ کافر کی بھی کوئی بات اسے پسند آ جائے نا، تو یہ تحفہ اسے وہ ایسے عطا کرتا ہے کہ موت سے پہلے ایمان دے دیتا ہے۔ اور جس سے وہ ناراض ہو جائے نا، اور واقعی ناراضگی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایمان لے لیا کرتا ہے۔ پھر سورہ اخلاص اس کی زبان سے نہیں نکلتی، پھر سورہ کوثر اس کی زبان سے نہیں نکلتی، یہ دنیا میں اشارے ہوتے ہیں۔ پھر لفظ خاتم النبیین اس کی زبان سے نہیں نکل رہا ہوتا، پھر درود پاک اس کی زبان سے نہیں نکل رہا ہوتا۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن قابل فکر ہے، قابل غور ہے کہ اپنے ہوش و حواس میں جن کی زبانوں سے کلمہ نہ نکل رہا ہو، جب عالم نزا طاری ہوگا تو اس وقت ان کی زبانوں سے کلمہ کیا نکلے گا؟ آج عالم ہوش و حواس میں کلمے زبان سے نہیں نکل رہے، اور جتنے لوگ کہ جو کلمے نہیں جانتے، ہم اپنی عوام کی بات کر رہے ہیں جو نمازیں نہیں جانتے، وہ غور کریں اس بات پر، آج ہم کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ عالم نزا ہوگا، ہوش و حواس بھی برقرار نہیں ہوں گے، اس وقت زبانوں سے کلمہ کیسے نکلے گا؟ ہاں، تو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے ایمان دے دیتا ہے، جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس نے خود 2 مقامات پر اعلان فرمایا ہے کہ جو اس کے ولی سے دشمنی رکھے، اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اعلان جنگ سے یہی مراد ہے کہ اس کا ایمان لے لیا جائے گا، اور ہم صرف ایک ہی بات جانتے ہیں۔ دوسری بات بھی ہے کہ جو سود خوری سے باز نہ آئے، رب نے فرمایا اس سے بھی اعلان جنگ ہے، وہ رب سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جو خود سود خوریوں سے باز نہیں آتے، جو حرام خوریوں سے باز نہیں آتے، تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ وہ نحوستیں ہیں کہ جن سے ایمان لے لیا جاتا ہے، اور جو رب کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، رب کے معبود کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، وہ بھی یہ بات سوچ لیں کہ نوکریاں تو منصب تو آنے جانے ہیں، ایسا نہ ہو رب ناراض ہو جائے، موت سے پہلے ایمان ہی چلا جائے۔ اگر ایمان چلا گیا تو پھر کھڑے رہنا میدان محشر میں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے۔ بات ہو رہی تھی روزوں کے احترام کی، دیکھو اس نے روزوں کا احترام کیا، اللہ نے اس کو کافر ہونے کے باوجود ایمان نواز دیا۔ ہم کیا احترام کر رہے ہیں؟ اگر کوئی کسی کو سمجھائے بھی تو بولا بابا تم نے روزہ رکھا تو اپنے لیے رکھا ہے یا میرے لیے رکھا ہے؟ اور میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں تو میں خود جانوں، اس کا میں خود جواب دہ ہوں۔ اور بعض لوگ تو انتہائی بغیرتی کا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ یار جب خدا کا خوف نہیں ہے تو بندوں کا خوف کیا رکھے؟ یار وہ ہمیں پتہ تجھے خدا کا خوف نہیں، تیری حالت بتا رہی ہے، لیکن کم سے کم اعلان کر کے در و دیوار کو گواہ تو مت بناؤ، لوگوں کو گواہ تو مت بناؤ، کل میدان محشر میں کھڑے ہو جائے کہ اسی نے کہا تھا کہ خدا کا خوف نہیں ہے۔ یہ اتنی آسانی سے یہ جملہ زبانوں سے نکل جاتا ہے کہ جب خدا کا ہی خوف نہیں ہے تو بندوں کا خوف کیا کرنا؟ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے تاکہ بندوں کا بھی خوف ہو۔ یہ خوف خدا سے دوری نہیں، یہ بےغیرتی جو ہو رہا کہ جناب اعلان ماہ رمضان کے مہینے میں بریانیاں چل رہی ہیں، جناب کھانا پانی چل رہا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے اور کوئی بری بات اپنی زبان سے نہ نکالے، من لم یدع قول الزور، لیکن جو اس کا الٹ ہو کہ روزہ رکھ لیا لیکن جھوٹ بولنا بھی نہیں چھوڑا، اور اس کے متعلق فحش جملے وہ بھی بیان کرنا نہیں چھوڑے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی رب کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو جو روزہ رکھ کر صرف چھوٹی موٹی غلطیاں کر رہا ہو، حضور فرما رہے رب کو کوئی حاجت اس کی نہیں ہے، اس کے روزے کی، اس کا روزہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ تو جو بالکل روزہ ہی نہیں رکھ رہا، جو بالکل جناب جو ہے روزوں کا احترام ہی نہیں کر رہا، اس پر رب کی ناراضگی کتنی ہوگی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک روزہ رمضان کا جو بے عذر چھوڑ دینا، زندگی بھر روزے رکھتا رہے، وہ کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں قضا کر لیں گے، بعد میں رکھ لیں گے؟ فرمایا اپنے وقت پر ایک روزہ جو چھوڑ دیا نا ماہ رمضان کا بلا عذر، جسے عذر ہے وہ تو پھر اس کا رب جانتا ہے، بلا عذر اگر چھوڑ دیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے زندگی بھر روزے رکھتا رہے، زندگی بھر روزے رکھتا رہے، زندگی بھر اس کی قضا کرتا رہے، تو ایک روزے پر جو اسے برکتیں ملنی تھی وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ رمضان کا مہینہ
برکتوں کے حصول کا مہینہ یہ ہے. اسی مہینے میں آپ عبادت کریں, اسی مہینے میں رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جو انعام و اکرام کی بارش اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے پر اس مہینے میں ہوتی ہے, ایک ایک لمحہ, وہ باقی سال میں وہ چیزیں نہیں ملیں گی. اپنے روزوں کو بہتر انداز میں رکھیے, نمازیں مکمل پڑھیے, نفل تک چھوٹنے نہ پائے, قرآن مجید کی تلاوت کیجیے, درود پاک کی کثرت کیجیے, ذکر اذکار کیجیے, نمازیں جو قضا ہے انہیں ادا کیجیے, تاکہ یہ رمضان ہمارا زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزرے. سیزن دنیاوی اعتبار سے بہت سیزن مار لیے یار, ایک سیزن یہ والا بھی لگا کر دیکھو کہ جس میں رب کو راضی کرنا مطلوب ہو, جس میں نیکیوں کا ذخیرہ مطلوب ہو. پھر دیکھنا پچھلے 30 سال کے سیزن میں مزہ تھا یا اس ایک سال میں مزہ. خود ہمارا دل گواہی دے نا کہ ہاں ماشاءاللہ مزہ آیا, تو وہ پھر ہمارے ایمان کو تازگی بخشتی ہے یہ چیز. اللہ تعالیٰ ہمیں آسان انداز میں ماہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے سنی بھائی گھروں سے نکلے ہوئے ہیں ناموس رسالت کے لیے, ان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.